السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حروف حلقی کے حروف کو اچھی طرح سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ حروف حلقی کے ان حروف کو اچھی طرح سمجھنا، سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اللہ کے پاک کلام کو آسان تجوید کے ساتھ اور بغیر غلطیوں کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو حروف حلقی کے متعلق حروف حلقی کے ان حروف کو صحیح سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، حروف حلقی کہتے کس کو ہیں، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کو صحیح طرح کیسے ادا کرنا ہے، یہی اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں۔ حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں، گلے سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ حروف حلقی کی تعداد کتنی ہے؟ وہ حروف کتنے ہیں؟ حروف حلقی کی تعداد 6 ہے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب ان کو صحیح طرح ادا کیسے کرنا ہے تاکہ ہم کو ہر لفظ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے؟ جو یہ سب سے پہلے دو حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، حمزہ، ہا، ان کو ہم گلے کے سب سے نیچے والے حصہ سے ادا کریں گے۔ یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ گلے کے سب سے نچلے والے حصہ سے، جس کو اقصی حلق کہتے ہیں، اس حصہ سے ان حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ اب مثال کے طور پر ہم یہ قرآن پاک سے ایک دو میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہا نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ حمزہ ہے اور یہ ہا ہے۔ اس کی آواز ہم نے سیکھا ہے کہ اقصی حلق یعنی گلے کے سب سے نچلے والے حصہ سے نکالتے ہیں، تو جب بھی ہم ہا کو پڑھیں گے تو اس کی آواز گلے کے نچلے والے حصہ سے نکالیں گے۔ مثال کے طور پر اہدی، 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 ٹھیک ہے۔ اب جو اگلا سبق ہے نا، وہ سمجھنا، سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور اگر وہ سمجھ میں آ گیا نا تو قرآن پاک کے بہت سے الفاظ ہمارے درست ہو جائیں گے۔ حمزہ، ہا، یہ حلق کے سب سے نچلے والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ جو اگلے دو حروف ہیں، عین، حا، یہ جو دونوں حروف ہیں یہ گلے کے درمیان والے حصہ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہاں سے یہ درمیان والے حصہ سے ادا کیے جاتے ہیں، کون کون سے؟ عین، حا۔ ان دو حروف کی آواز گلے کے درمیان سے نکلتی ہے۔ میں آپ کو ساتھ میں مثال بھی دے دوں تاکہ ہم کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ ان حروف کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، گلے کے درمیان سے ان کی آواز کیسے نکالنی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیات ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے حا اور عین، یہ دونوں حروف موجود ہیں، تو ان کو جب ہم پڑھیں گے تو ان کی آواز کو کیسے گلے کے درمیان سے نکالنا ہے، توجہ کیجئے۔ الحمد، الحم، حمد، حمد۔ آگے جو یہ لفظ ہے عا، 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 الحمد للہ رب العالمین، عالمین۔ قرآن پاک کے اندر جب بھی یہ حروف آئیں، حا اور عین، تو ان حروف کو ہم گلے کے درمیان والے حصہ سے ادا کریں گے۔ جب ہم اس طرح پڑھیں گے نا تو پھر ہمارے قرآن پاک کی تلاوت درست ہو جائے گی۔ ابھی جو آخری الفاظ ہیں وہ ہیں غین، خا۔ اب یہ دونوں الفاظ گلے کے سب سے اوپر والے حصہ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ مزید سمجھ آ جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اچھا، اس کو کہتے ہیں ادنا حلق، یعنی گلے کے سب سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ دونوں حروف۔ غین،
غین خا۔ اب ان کی میں چھوٹی سی مثال بھی دے دیتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جب ہم قرآن پاک کے اندر آئیں گے تو وہاں پہ ہم کو یہ حروف نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم غین یہ موجود ہے، تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ غین کی آواز گلے کے سب سے اوپر والے حصہ سے آنی چاہیے۔ غیر ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس طرح ہم حروف کو صحیح طرح ادا کرنا ہمیں آ جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہماری تلاوت بالکل صحیح ہو جائے گی، آسان تجوید کے ساتھ ہم کو پڑھنا آ جائے گا۔ تو ابھی دوبارہ سمجھ لیجئے، حروف حلقی کی تعداد 6 ہے۔ حمزہ، ہا جو گلے کے سب سے نیچے والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، عین، ہا گلے کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، غین، خا گلے کے سب سے اوپر والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے سبق اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ عزوجل اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ موٹے حروف کون کون سے ہیں اور ان کو صحیح طرح کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔